السلام علیکم سامعین، آج کافی دن بعد میں دوبارہ ایک نئی کہانی لے کر آیا ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں کہانی نہیں پڑھ پا رہا تھا، لیکن ابھی مجھے تھوڑا ٹائم ملا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایک کہانی اور سنا دی جائے۔ تو چلیں میں شروع کرتا ہوں ایک نئی کہانی۔ عنوان ہے ریحان اور زبیر کا ویران کنواں۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ گاؤں پر عجیب سی خاموشی تھی، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور کہیں آ رہی تھی۔ ریحان اور اس کا دوست زبیر بہادر لڑکے تھے، لیکن انہیں ڈراؤنی جگہوں پر جانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بوڑھے شخص نے انہیں بتایا کہ جنگل کے اندر ایک پرانا کنواں ہے، جہاں رات کے وقت کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جو بھی اس کنویں کے قریب جاتا ہے وہ کبھی پہلے جیسا واپس نہیں آتا۔ دونوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائیں گے۔ آدھی رات کو وہ ٹارچ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ درختوں کے سائے زمین پر عجیب شکل بنا رہے تھے۔ اچانک زبیر نے آہستہ سے ریحان سے کہا، کیا تم بھی وہ آواز سن رہے ہو؟ دور سے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے کنویں کے قریب پہنچے۔ کنواں بہت پرانا تھا، اس پر کائی جمی ہوئی تھی اور ارد گرد ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک کنویں کے اندر سے ایک دھیمی آواز آئی، مجھے باہر نکالو۔ ریحان نے ہمت کر کے ٹارچ اندر ڈالی، مگر نیچے صرف اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ ناخن بھی نظر نہ آئے۔ اتنے میں زبیر نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ فوراً پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دونوں کے جسم کانپنے لگے۔ پھر کنویں کے اندر سے لمبی سیاہ بالوں والی ایک سفید لباس پہنے عورت آہستہ آہستہ اوپر آنے لگی۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور چہرہ بہت خوفناک تھا۔ وہ خوفناک آواز میں بولی، اب تم دونوں یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ ریحان اور زبیر پوری طاقت سے بھاگنے لگے، مگر انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل سے باہر نکلے، پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح دونوں نے قسم کھائی کہ وہ کبھی رات کے وقت اس جنگل میں واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اسی رات ریحان کے گھر کے دروازے پر 3 زوردار دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، صرف گیلی مٹی پر 2 ننگے قدموں کے نشانات تھے جو آہستہ آہستہ گھر کے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ بس کیا تھا کہ ریحان کی تو نیند ہی اڑ گئی ہو۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ پورا گاؤں گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ریحان کی آنکھوں سے نیند
कोसों दूर थी। बाहर आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हर चंद लम्हे में बिजली चमकती तो पूरा आंगन चंद सेकंड के लिए सफ़ेद रोशनी में नहा जाता, फिर दोबारा गहरा अंधेरा छा जाता। इसी दौरान रिहान के मोबाइल पर ज़ुबैर का फ़ोन आया। रिहान, वही रात आ गई है, आज हम इस कुएं को राज जान लेंगे। रिहान ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, अगर गांव वालों की बात सच हुई तो। ज़ुबैर हंस पड़ा। भूत नहीं होते, सिर्फ लोगों का वहम होता है। दोनों ने टॉर्च, एक रस्सी और अपने मोबाइल को जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। दरख्तों की टहनियाँ आपस में टकराकर ऐसी आवाज़ें पैदा कर रही थीं जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता हंस रहा है। चंद मिनट बाद इन्हें दूर एक और पुराना कुआं नज़र आया। कुएं के इर्द गिर्द सूखे दरख्त खड़े थे जिन पर एक भी पत्ता नहीं था। अचानक पूरे जंगल में मुकम्मल खामोशी छा गई। न झींगर बोल रहे थे, न हवा चल रही थी, सिर्फ कुएं के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वही आवाज़ें, मुझे बाहर निकालो। ज़ुबैर ने हिम्मत करके टॉर्च अंदर डाली। रोशनी जैसे ही नीचे पहुंची, एक लम्हे के लिए एक सफ़ेद चेहरा नज़र आया और अगले ही लम्हे गायब हो गया। इसी वक्त किसी ने रिहान के कान के करीब सरगोशी की, तुम बहुत देर से आए हो। रिहान घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद क्या होता है ये हम अगले पार्ट में सुनाएंगे। अल्लाह निगहबान।